أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين صدق الله العظيم صدق اللہ العظیم وصدق رسول النبی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ کل کے سبق میں ہماری 5 آیات ہو گئی تھیں اور آخری آیت ہماری رہ گئی تھی۔ تو پہلے ایک میں سوال کا جواب دے دوں۔ کل ایک ساتھی نے سوال کیا تھا کہ سورہ فاتحہ کا شان نزول بتا دیجئے۔ تو پہلے شان نزول کا مطلب سمجھ لیں کہ شان نزول کسے کہا جاتا ہے۔ تو شان نزول اصل میں ان حالات اور ان واقعات کو کہا جاتا ہے جن حالات میں اور جن واقعات کی وجہ سے کوئی بھی صورت یا کوئی آیت نازل ہوتی ہے۔ یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کچھ مخصوص حالات پیش آئے، کوئی واقعات پیش آئے یا کوئی مخصوص واقعہ پیش آیا جس کے اوپر اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی صورت نازل ہوئی یا کوئی آیت نازل ہوئی، تو اس واقعے کو اس صورت کا اور اس آیت کا شان نزول کہا جاتا ہے۔ تو یہ شان نزول بہت ساری صورتوں میں ہوتے ہیں اور بہت ساری آیات میں ہوتے ہیں جو احادیث میں ذکر کیے گئے ہیں، لیکن یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ ہر آیت کا یا ہر صورت کا کوئی نہ کوئی شان نزول ہو، کوئی نہ کوئی خاص واقعہ ہو ایسا جس کی وجہ سے وہ نازل ہوئی ہے۔ یہ بات ضروری نہیں ہے۔ اس وجہ سے بہت ساری صورتیں ایسی ہیں کہ جن میں کوئی شان نزول نہیں ہے، کوئی ایسا خاص واقعہ پیش نہیں آیا جس کی وجہ سے وہ صورت نازل ہوئی ہو یا جس کی وجہ سے وہ آیت نازل ہوئی ہو۔ تو اس وجہ سے کچھ صورتوں کا اور کچھ آیات کا شان نزول ہوتا ہے اور کچھ آیات کا نہیں ہوتا۔ تو سورہ فاتحہ میں مفسرین کرام نے کوئی خاص شان نزول ذکر نہیں فرمایا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ سورہ فاتحہ کا کوئی ایسا خاص شان نزول نہیں ہے، بس صرف اتنی تفصیل ملتی ہے کہ سورہ فاتحہ جو ہے وہ مکی صورت ہے، اور یہ بھی سمجھ لیں کہ مکی صورت کس کو کہا جاتا ہے اور مدنی صورت کس کو کہا جاتا ہے۔ تو مکی صورت ہر اس صورت کو کہا جائے گا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مدینہ منورہ کی طرف ہجرت سے پہلے نازل ہوئی ہے۔ ہجرت سے پہلے جو بھی صورت نازل ہوئی ہیں، جو بھی آیات نازل ہوئی ہیں، ان سب کو مکی آیات کہا جائے گا اور مکی صورت کہا جائے گا۔ اور ہجرت کے بعد مدینہ منورہ کی طرف سفر فرما جانے کے بعد جو بھی آیات نازل ہوئی ہوں اور جو بھی صورتیں نازل ہوئی ہوں، ان سب صورتوں کو مدنی کہا جاتا ہے۔ تو آپ نے دیکھا ہوگا آپ سب حضرات نے کہ جب بھی کسی صورت کا نام لکھتے ہیں قرآن مجید میں سورۃ الفاتحہ لکھا ہوا ہے، سورۃ البقرہ لکھا ہوا ہے، تو ان کے آگے مکیہ لکھا ہوا ہوتا ہے، کسی کے آگے مدنیہ لکھا ہوا ہوتا ہے۔ تو یہ اسی وجہ سے ہوتا ہے تاکہ یہ فرق پتہ چل سکے کہ کون سی صورتیں ہجرت سے پہلے کی ہیں اور کون سی صورتیں ہجرت کے بعد کی ہیں۔ تو یہ مقصد ہے ان کا۔ تو سورہ فاتحہ کے بارے میں بس یہی بات ذکر فرمائی ہے کہ یہ ہجرت سے پہلے نازل ہوئی ہے، چنانچہ یہ مکی صورت کہلائے گی، اور اس کے علاوہ کوئی خاص کوئی واقعہ ذکر نہیں فرمایا مفسرین کرام نے کہ جس واقعے کی بنیاد پر یہ صورت کا نزول ہوا۔ اب ہم کل کا سبق دوبارہ شروع کرتے ہیں جہاں ہمارا رہ گیا تھا۔ اس سے جو پہلے والی آیت ہے وہ میں چاہ رہا ہوں کہ وہ بھی میں پڑھ لوں تاکہ اس کا جو ربط ہے وہ قائم رہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اہدنا الصراط المستقیم۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ کو خطاب کر کے ہم یہ کہہ رہے ہیں
کہ اے اللہ ہمیں سیدھے راستے کی طرف رہنمائی فرما دیجیے۔ صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کے راستے کی طرف جن پر آپ نے اپنا انعام فرمایا۔ صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کے راستے کی طرف جن پر آپ نے اپنا انعام فرمایا۔ غیر المغضوب علیہم، نہ کہ ان لوگوں کے راستے کی طرف جن پر آپ کا غصہ نازل ہوا، ولا الضالین، اور نہ ان لوگوں کے راستے کی طرف جو گمراہ ہوئے۔ غیر المغضوب علیہم، نہ کہ ان لوگوں کے راستے کی طرف جن پر آپ کا غصہ نازل ہوا، ولا الضالین، اور نہ ہی ان لوگوں کے راستے کی طرف جو گمراہ ہوئے۔ تو جیسے میں نے کل بھی عرض کیا تھا کہ یہ بہت ہی قیمتی دعا ہے جو ان آیات میں ہم اللہ تعالیٰ سے مانگ رہے ہیں، اور یہ سیدھے راستے کی رہنمائی کی دعا ہے۔ اور اس کے بعد آخری آیات میں اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا ہے کہ جو سیدھا راستہ ہے یہ کون سا ہے اور یہ کن لوگوں کا راستہ ہے۔ تو اس میں اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا کہ یہ ان لوگوں کا راستہ ہے جن پر میں نے اپنا انعام کیا ہے، ان کو ہدایت کی نعمت سے نوازا ہے، اور اس میں سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آتا ہے، ظاہر سی بات ہے، اور اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو صحابہ کرام ہیں رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین، ان کا نام آتا ہے، اس کے بعد تابعین کا نام آتا ہے۔ اس طرح جتنے بھی حضرات ہیں جنہوں نے قرآن مجید پر اور احادیث مبارکہ پر پورا عمل کیا ہے اور عمل کرنے کی کوشش کی ہے، وہ سب کے سب اس کے اندر شامل ہیں، اور یہ سارے کے سارے وہ حضرات ہیں جن پر اللہ تعالیٰ نے اپنا انعام فرمایا ہے اور ان کو سیدھے راستے کی طرف رہنمائی بھی کر دی ہے ان کی، اور یہ سب کے سب سیدھے راستے کے اوپر ہیں۔ غیر المغضوب علیہم، جس میں اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا ہے کہ ان لوگوں کے راستے کی طرف ہماری رہنمائی نہ فرمائیں جن پر آپ نے اپنا غضب نازل کیا ہے، تو یہ مفسرین کرام عام طور پہ یہ فرماتے ہیں کہ اس سے مراد یہودی ہیں جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پیروکار تھے، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے انتقال فرمانے کے بعد دین حق سے ہٹ گئے تھے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی موجود تھے اور آج بھی موجود ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مدینہ منورہ جب آپ نے ہجرت فرمائی تو اس کے بعد یہودیوں نے آپ کو بہت پریشان بھی کیا، بہت تنگ بھی کیا، تو یہ مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ یہ یہودی مراد ہیں یہاں پہ۔ اور ولا الضالین جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ ان لوگوں کے راستے کی طرف بھی رہنمائی نہ فرمائیں جو گمراہ ہو گئے، تو اس سے مراد مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ عیسائی لوگ مراد ہیں جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو مانتے ہیں، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنے زمانے میں جب آئے تھے، نبی تھے وہ، اللہ تعالیٰ نے ان کو نبوت عطا فرمائی تھی، اس زمانے میں کچھ مخصوص لوگ تھے جو ان کے اوپر ایمان لے کے آئے اور صحیح ان کی اتباع کی، تو وہ تو درست تھے لوگ، لیکن بعد میں جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا انتقال ہو گیا تو اس کے بعد جب زمانہ گزرتا گیا تو رفتہ رفتہ آہستہ ان کے جو متبعین تھے، جو ان کے پیروکار تھے، ان میں طرح طرح کی مختلف برائیاں آتی گئیں اور ان کے عقائد میں بہت زیادہ تبدیلیاں آ گئیں، اور جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ آیا تو اس وقت بھی بہت بڑی تعداد میں عیسائی موجود تھے، ان میں سے کچھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان بھی لے آئے، اور لیکن اکثر جو ہیں وہ اپنے مذہب پر ہی کاربند رہے اور اپنے مذہب پر ہی رہے۔ تو یہ ولا الضالین سے مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ وہ عیسائی لوگ مراد ہیں۔ تو یہاں پر ہماری سورہ فاتحہ مکمل ہو گئی الحمدللہ۔